الحمدللہ رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمحیدات کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم جو بڑا ہی مہربان اور بار 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 رحم فرمانے والا ہے، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر مالک یوم الدین وہ مالک ہے جو قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، روز سزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو بھی ہے، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل تشیع ہو، جو بھی ہے ان کا امام بھی یہی اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ یاد دینا، یاد دینا، یاد، بڑا پیارا ترجمہ، سورۃ فاتحہ دا ترجمہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا کدی غور کیتا ہے کوا کیوں کان آندا ہے؟ کدی غور کیتا جے؟ ایدی کان دے اندروں ضمیر لوٹ دیے میرے رب دی طرف، جویں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری، مدد بھی تجھ ہی سے مانگے۔ یہ کوا بھی بار بار کہہ رہا ہے کہ مالک حقیقی تیرے علاوہ کوئی رب نہیں، تیرے علاوہ کوئی داتا نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر حاجت روا ہے، اگر مشکل کشا ہے تو میرے رب تو ہی ہے ہمارا۔ یہ کوا بھی کہہ رہا ہے کان ایاک نعبد کا نستعین کا، یہ کوا بھی کہہ رہا ہے، یہ وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بریک کاف ہے ڈنڈے والا، اگر اس کی جگہ قاف ہوتا موٹا جو 2 ڈاٹس والا، نقطوں والا، تو وہ معنی چینج ہو جاتا۔ ایسا پیارا معنی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، سبحان اللہ، سارے ایک جیسے ہیں، اقرار کر رہے ہیں اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو رہا ہے، سارے اقرار کر رہے ہیں۔ پھر فرقہ واریت کیوں؟ آپ سے پوچھتا ہوں، جب اقرار کر لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر فرقہ واریت کیوں؟ پھر علیحدہ علیحدہ سیٹیں کیوں بنا لی ہم نے؟ پھر وہ مولوی نے علیحدہ جماعت بنا لی، وہ قاری صاحب نے علیحدہ جماعت بنا لی، کوئی آنسر دے گا مجھے؟ صرف ان لوگوں نے اپنے پیٹ کی خاطر دین کو بدل کے رکھ دیا، ورنہ یہ قرآن ہے، میں قرآن کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن ہے جو ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی اختلاف رکھنے والا ہو جو کہتا ہے جی پیچھے نہیں سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن ان کا نماز امام تو نماز میں یہ کہہ رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بھی امام کہہ دے مولا بخش فیض عالم داتا فیض عالم لاہور والا، ادا نام کیوں نہیں لیندہ؟ یہاں پیر عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیتے رحمہ اللہ، یہاں کسی اعلیٰ شیخ صاحب کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کیونکہ محبوب نے شریعت بنائی ہے نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، تو سورۃ فاتحہ کون سی پڑھنی ہے؟ جو میرے رب نے نازل فرمائی ہے۔ آگے آئیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تیری مہربانی ہے، گھر چھوڑ کے آیا ہوں،
فیکٹری کاروبار چھوڑ کے آیا ہوں، نماز کی حالت میں ہوں۔ اللہ مولویوں نے جان نہیں چھوڑنی، اللہ کوئی علیحدہ جماعتیں بنا رہا ہے، کوئی علیحدہ باتیں کر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی، کوئی قرآن ہاتھ میں پکڑ کر کہہ رہا ہے ہم جنتی ہیں، ہمارا ٹولہ جنتی ہیں۔ اللہ ان پر اعتماد نہیں ہے، تیری ذات پر توکل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ ہی دکھا دے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ اگلی آیت، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ کون سا دکھانا ہے؟ بندہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ راستہ کون سا دکھانا ہے؟ وہ راستہ جس راستے پر تیرے نبی ہیں، جس راستے پر تیرے ولی ہیں، جو راستہ صدیقین کا ہے، جو راستہ شہداء کا ہے، جو راستہ صالحین کا ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی نا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ وہ آیت کا مفہوم اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ مجھے نبیوں کے راستے پر چلانا، جدھر تیرے نبی چلے ہیں۔ اللہ صدیقین کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صالحین کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تیری مہربانی ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرے عذاب نازل ہوئے۔ تو پھر میرے محبوب بھی طرف وقف کرتے، بلند آواز سے کہتے آمین، فرشتے بھی آمین کہتے۔ محبوب سے پوچھا گیا محبوب کیا بات ہے، کیا وجہ ہے آپ نماز میں آمین کہہ رہے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا 70,000 فرشتے ہیں یہاں نماز پڑھ رہے، ان کی آمین تو میری آمین تو ہم سب کی آمین مل گئی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں چلے گئی، تو اللہ قبول کر کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔